کافی سارے حضرات تشریف فرمائے. صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. کوشش کر کے درود بآواز بلند پڑھیں. اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہ اللؤلؤ والمرجان. صلوات بلند آواز. صلی اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام الی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المطہرین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا قاہر اللدو یا والی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی. صلوات بلند آواز سے محمد نواز. آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم. مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ بلند آواز سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے. صلی اللہ. کچھ حضرات ہیں جنہوں نے ابھی بھی بلند آواز سے صلوات نہیں پڑھی. ایک اور مولا کا فرمان آپ کو سناتا ہوں پھر شاید سارے عبادت میں شمار ہو جائیں. آپ کے سٹے بادشاہ فرماتے ہیں جو بندہ ایک بار ہماری ذات پہ کل دل سے درود بھیج دے نا، پھر ہماری ذمہ داری ہے ہم اس بندے کو ساری زندگی منافق نہیں ہونے دیتے. صلی اللہ. ہے اجازت بات شروع کریں. پیچھے والے باپ کی اجازت سے نوکری کا آغاز کی. سدا سکھے سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہیں. عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، مجھ سے بعد بھی جاری رہے گی. ذاکری دعویٰ نہیں، شاعر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں. میرے بابا جان اعجاز حسین جھڑوی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کی گود کا جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید ریش والے، جو جوان بھائی بیٹھے ہیں میرے، انہوں نے اثر دیکھنا ہے، میری محنت دیکھنی ہے. انہیں کہہ دیا وہ سبق آپ کو سنا کے آپ سے دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں. اور بس ذاکروں کے فہرست میں چھوٹا سا نام میرا بھی بالکل اس طریقے سے آ جائے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں کسی بوڑھی عورت نے اپنا نام لکھوایا تھا. بات شروع کرتے ہیں، پھر جہاں تک جناب کا مزاج سفر کرے گا ویسی میری نوکری ہوگی. 4 مصرے پڑھنے لگا ہوں. اگر حق بنے تو نوکر کے حق میں داد اور دعا بھی کرنی ہے. پہلے حلالی سے لے کے آخری حلالی تک توجہ اتنی کرنا کہ مجھے یقین ہو جائے میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں ہے. پہلا مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر جیسا آپ نے فیصلہ سنا دیا ویسی میری نوکری ہوگی. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. سرکار تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی نالین شاہ جی، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے. ہر بندہ ہر بات کا خریدار نہیں ہو سکتا. اگر خریدار بننا چاہتے ہیں میری باتوں کی قیمت میں زیادہ نہیں مانگ رہا، ہر دار دل سے دعا کر دے وہ دعا میرے لیے کافی ہے. میں نے کہا حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا. پہلے 2 مصروں میں بتاؤں گا دنیا نے حسن سے کیا کیا لیا. اگر چوتھے مصرے تک جناب کی توجہ ہوگی پھر یہ بھی بتا دوں گا میرے مرشد حسن نے دنیا سے کیا کیا لیا. سر اٹھانا ذرا بات کا وزن کرنا. میں کہہ رہا ہوں حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا. حسن وہی ہے دنیا نے جس سے دین لیا، وہ جس کے نام سے بخشش کا بھی یقین لیا. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. اللہ اکبر. جو ہاتھ پھیل رہے مرشد حسن سے کرات لے. اینجنی علی دا نا اچھا چاہو حیدری. نوکر ہو گیا سرکارہ. علی کے لاڈلے بیٹے نے شام والوں سے قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. قلم کی نوک سے لفظ امیر چھین لیا. اتنی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی کی ہے. پتہ نہیں کون شخصیت ہے اس مجلس میں جو یہاں پہ ہتھوڑا مار رہی ہے اور لفظ باہر نکل رہے ہیں. حسن مولا کے اس دنیا میں آنا تھا نالین شاہ جی. علی بادشاہ نے نا حسن مولا کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. حسن کا چہرہ دیکھا.
جب چہرے سے نقاب ہٹایا نا چاچو جی ناظم ممبر صاحب، میں خیالات کی دنیا میں گیا، میں نے منظر کیا دیکھا، علی نقاب ہٹا رہے تھے حسن کے چہرے سے، یہ عرش سے آواز آئی، یا علی چاند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، چاند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے، عرش تائیں دے چمکن دی ڈس آ گئی ہے، میں بھی سوہنے تے سونا بنے دا رہیاں، تیڑا بچڑا بڑا بڑی جس آ گئی۔ کیا کہنے جناب، جو بوچھے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، سارے بولو علی حق علی حق علی حق۔ جیو یہ معیار ہے جنگ کا، آپ سلامت رہیں آپ۔ میں بھی سونے تے سونا بنے دا رہیاں، تیڑا بچڑا بڑا دی جس آ گئی۔ یہ آپ کا معیار ہے سرکار، اور آپ اپنے معیار پہ پورا اترے۔ بس مختصر سی نوکری ہے، میں نے بابا جی کو ممبر دینے، بڑا قیمتی جملہ جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، یہ پہلا موتی ہے جو آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر قیمت ملی دوسرا بھی آپ کے حوالے، پھر ملی تیسرا بھی آپ کے حوالے، نہ ملی پہلی پہ دکان بند۔ حضرت یوسف علیہ السلام سرکار وہ کینان کی دھرتی پر نازل ہوئے تھے، اور جو کینانی لوگ تھے نا، کینان والے، وہ بڑا فخر کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ کرنا بھی چاہیے، چھوٹا موٹا حسین تھوڑی تھا یوسف، قرآن گواہی دے رہے ہیں، اتنا بڑا حسن تھا، میں نے کہا بڑا فخر کرتے تھے، اب نہیں کرتے۔ کیوں؟ حج کا موسم تھا بزرگوں، کینان والے وہ آئے حج کرنے مکے، ادھر سے علی کے بڑے بیٹے حسن بھی گئے حج کرنے۔ اللہ اکبر سرکار، آپ سلامت رہیں یار۔ حیدری حسن مولا بھی گئے حج کرنے، کینان والے بھی آئے حج کرنے۔ کعبے کے قریب ہی جانا تھا نا میرے مولا نے، کعبے کے قریب میرے مولا پہنچے، کام کیا ہو رہا ہے؟ کوئی طواف کر رہا ہے کعبے کا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سلام میں ہے۔ یہی 4-5 کام ہی کعبے کے قریب ہو سکتے ہیں نا، اور 6-7واں کام ہی نہیں جو کعبے کے قریب ہو سکے۔ اتنا بڑا جملہ کہ آج جبریل بھی مجھے زمین پہ آ کے واہ 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 کرتا رہے، تات والا کشکول پورا نہیں ہوتا۔ بات کی اب سب حلالیوں کو سمجھ آ گئی، جنت چھوٹی ہے، آپ کی جھولی بہت بڑی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اللہ کی عبادت میں مصروف تھی مخلوق خدا، ادھر سے چلتے چلتے آپ کی اور میرے حسن مجتبیٰ کعبے کے قریب آ کے میرے مولا کھڑے ہو گئے۔ کھڑے کھڑے ہی میرے مولا نے جو چہرے سے نقاب ہٹایا، رکوع والے کو رکوع بھول گیا۔ آپ سلامت رہے، جو دیوار کے ساتھ میرے سرکار بیٹھے ہیں، ایسے تھوڑا تھوڑا بولتے ہیں نا، رکوع والے کو رکوع بھولا، حسن کے حسن میں کھو گیا۔ طواف والے نے لطف آ رہا ہے سرکار، نوکری پسند آ رہی ہے؟ پیچھے والے یار کبھی کبھی مہربانی کرتے رہنا۔ جی بسم اللہ، بزرگ قبلہ شوکت رضا شوکت صاحب، مالک سایہ سلامت رکھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مالک سلامت۔ اگر تو نہیں سنا لاجپال علی۔ جی بسم اللہ، شریف رکھیں۔ چلیں آگے سرکار، ہے جہاز وہیں پہ آدھو جہاں پہ پہلے تھے۔ اب مجھے چھیڑ کے خود چپ نہیں ہونا، یا تو پہلے دھات نہ دیتے، اب دئیے آپ نے خود تو میرا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ طواف والے کو طواف بھولا، نماز والے نے نماز توڑی، رکوع والے کو رکوع بھولا، حسن کے حسن میں کھو گیا۔ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اتنا جمال اتنا حسن، کون ہے یہ؟ بالآخر مجبوراً میرے مولا کو نہ اپنے خیمے میں جانا پڑا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ عبادت خدا کر سکے۔ مولا اپنے خیمے کے اندر تشریف لے، چلتے 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 نا میرے مولا کعبے سے باہر تشریف لے۔ بزرگوں اسی وقت وہ کینان والا قافلہ جو حسن یوسف پر بڑا فخر کرتا تھا، کہتے تھے ہماری زمین وہ ہے جو حسن کا بے تاج بادشاہ آیا ہے، وہ کینان والا قافلہ اسی وقت پہنچا۔ اونٹوں پر سواروں کے بیٹھتے، بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں نا بلند اونٹ، ان پر سواروں کے بیٹھتے بھی پہنچے تھے، اونٹوں سے بھی نہیں اترے تھے۔ ادھر سے سیدہ کا بڑا بیٹا آپ کو اور میرا مرشد حسن کعبے سے باہر تشریف لے آئے۔ جو ہی اونٹوں پر سوار کینانی لوگوں نے حسن مولا کے حسن کو دیکھا، منبر کی قسم عالم کی قسم، اونٹ بٹھانے بھول گئے، کھڑے اونٹوں سے گرنے لگ گئے۔ جو ہاتھ اس جملے پہ بلند نہیں ہوا نا، اگلے جملے پہ بلند ہو کے حضرت تقی کو سلام لازمی کرے۔ اونٹ بٹھانے بھول گئے، کھڑے اونٹوں سے دڑ 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 زمین پہ گرنے لگ گئے۔ جب تھوڑا ہوش میں لوٹے، ایک دوسرے کو گونیاں مار کے کہتے ہیں اگر یہ جوان ہمارے کینان پہ نازل ہوتا، پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی۔ آپ سلامت رہے ہیں۔
حیدری آئے. پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی, انگلیاں نہیں گلے. لطف آ رہا ہے سرکار, میں بوجھ تو نہیں بن رہا. پھر مصر کی عورتیں اسے دیکھ کے انگلیاں نہیں گردنیں کاٹتی. آخری میرا جملہ ہے, اسی میں آپ کو سلام کرنے لگا ہوں. شام میں چلے گی میرے حسن مولا, واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے. کھچا کھچ بھرا ہوا ہے بازار. شام کے حاکم نے خط لکھا تھا نا, حسن آپ سے کچھ معاملات پہ بات کرنی ہے, صلاح لینی ہے, آپ شام تشریف لے آئیں. حسن مولا شام چلے گئے. بھرا ہوا ہے بازار, دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے بازار, علی کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. داد نہ دو یار, لطف تو لو. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. وہ عورتیں جن کے چہروں کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا تھا, حسن کو دیکھنے کے لیے اتنا بےتاب تھی کہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالنا بھول گئی. علی کا بیٹا آ رہا ہے, علی کا بیٹا آ رہا ہے. جیسی چوک میں میرے مولا پہنچے نا شام کے بازار میں, ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے اور ایک لنگڑا بیٹھا ہوا ہے. ایک ادھر والے سرکار تھوڑی توجہ کرنا, بڑا لطف آئے گا جناب کو اگر آپ نے میرے ساتھ دل لگا لیا تو. اندھا بیٹھے, لنگڑا بیٹھے, ایک آنکھوں سے معذور ہے اور ایک ٹانگ سے معذور ہے. اندھا لنگڑے سے کہہ رہے یار کاش میری آنکھیں ہوتی, میں دیکھتا علی کا بیٹا لگتا کیسا ہے. لنگڑا کہتا ہے کاش میری ٹانگ ٹھیک ہوتی, میں دوڑ کے حسن مولا کی زیارت کراتا. اب ان دونوں نے نا آپس میں صلاح کی. لنگڑے نے کہا, اندھے نے لنگڑے سے کہا تیری آنکھیں ہیں, تو مجھے دیکھ کے بتا علی کا بیٹا لگتا کیسا ہے, تو مجھے دیکھ کے بتا علی کے بیٹے کا حسن کیا ہے. اب اس لنگڑے نے غور سے حسن مولا کے چہرے کو دیکھا. حسن مولا کا چہرہ دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. جنہوں نے سرکار محسن نقوی صاحب کو سنا ہے ان کے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. حسن مولا کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ. آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہے, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے یمی ہے, گردن ہے کہ برفرق زمین جو سریا, لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں. یہ کہتے ہیں قسمت میری اعلیٰ ہے تبھی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں. اللہ اکبر, اونچا بولو علی لال کلندر. کیا کہنے جناب, نوکر ہو گئے ہوں آپ کا. میری اعلیٰ ہے تبھی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں, میں حسن کی صورت میں نبی دیکھ رہا ہوں. چلتے 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 نا میرے مولا ان کے قریب آ کے کھڑے ہوئے. اب ہاتھ میں جو عصا تھا مصطفیٰ کے بیٹے کے, وہ مولا نے زمین پہ گرایا. ناظم منبر صاحب ٹھک کر کے آواز آئی. اندھے نے لنگڑے سے پوچھا کیا گرا؟ اس نے کہا حسن مولا کی سواری چلتے چلتے ہمارے قریب آ گئی ہے, لہٰذا ان کے ہاتھ سے عصا گرا ہے, عصا گرا ہے. ہاتھ مل کے کہتا یار کاش میری آنکھیں ہوتی, میں دوڑ کے حسن مولا کو عصا پکڑا دیتا. لنگڑا کہتا کاش میری ٹانگ ٹھیک ہوتی, میں بھی دوڑ کے مولا کو عصا پکڑا دیتا. اب وہ جو لنگڑا تھا جو ٹانگوں سے معذور تھا, حسن اسے دیکھ کہتے اٹھ عصا دے. کہتا ہے مولا میں لنگڑا معذور, بڑی دیر لگ جائے گی عصا کر دوں. حسن فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں اٹھا. اب لنگڑاتا نہیں, دوڑتا 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 عصا اٹھایا. عصا اٹھا کے حسن سخی کی بارگاہ میں آ رہا تھا. حسن فرماتے ہیں رک, ٹھیک تو ہو گیا, ویسے کنجوس بڑا ہے. اس نے کہا مولا میں نے کون سی کنجوسی کر دی؟ فرمایا اپنے دوست کی آنکھوں پہ کیوں نہیں لگایا. سلامت رہے یار, آباد رہے. حیدری یار آپ سلامت رہے. اس کی آنکھوں پہ کیوں نہیں لگایا؟ بزرگان کا جواب حیدری. اس کی آنکھوں قبلہ دعا کریں گے, وہیں سے پیچھے ہوا, اس کی آنکھوں پہ لگایا. بزرگوں دونوں ہی اٹھ کے کہتے ہیں واقعی تو علی کا بیٹا ہے, واقعی ہمیں یقین ہو گیا تو حسن آ گئے. بڑا مختصر کروں, چلتے 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 نا میرے مولا دربار میں آ گئے. دربار کے حاکم نے کہا جب علی کا لال ہے نا تو کوئی اس کا کھڑا ہو کر استقبال نہ کرے. مجھے غازی کے علم کی قسم, سیدہ کی چادر کی قسم, جیسے ہی میرے سرکار حسن سرکار دربار میں داخل ہوئے نا, پہلا قدم میرے سرکار کا دربار میں آیا. وہ جس نے کہا تھا نا اٹھے کوئی نہ, حسن کو دیکھ کے سب سے پہلے وہی اٹھا. سلامت رہے. جوان بولے مجھے اتنی خوشی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا, کیونکہ جوانی بازار کے لیے نہیں ہوتی, جوانی حسین کے لیے ہوتی ہے. جو جوانی بازار کے لیے ضائع ہو جو اس پہ لعنت ہوتی ہے, جو جوانی حسین کے کام آ جائے بولے سلام بن جاتی ہے. سب سے پہلے وہی اٹھا. وہ اٹھا تو سارے اٹھے بھائی جان, ٹک 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 کر کے کرسیاں خالی, حسن کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. اب میں نے کبھی نہیں پڑھا مولا یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے, نہ جو میرے مولا کو جگہ پسند آئی وہاں جا کے میرے مولا تشریف فرما ہو گئے. آخری 5 سے 7 منٹ میں قبلہ کو منبر دینے لگا ہوں, وہاں جا کے میرے مولا بیٹھے.
حسن بیٹھے، اس نے کہا جب علی کا بیٹا ہے نا، سارے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتانا، کتنا پیسہ تھا تمہارے باپ دادوں کے پاس، کتنی دولت، کتنے ہیرے، کتنے جواہرات تھے تمہارے باپ دادوں کے پاس۔ اس کا ایک وزیر اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی مال، اتنی تجارت۔ وہ چکا دوسرا بولا میرے باپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنے ہیرے، اتنے جواہرات، اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنی مال، اتنی تجارت۔ وہ چکا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، دسواں، 100 200 300 400 500 بندہ جب بول کے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتا کے بھائی جان جب خاموش ہوا نا، حسن سخی نے وہاں دیکھا جائے ان سب کا حاکم بیٹھتا، فرما دے درا وہ آ گیا۔ جی حسن حسن فرما دے تیرے چمچوں نے، کڑچھوں نے، وزیروں نے، مشیروں نے میرے سامنے اپنے باپ دادا کی عمارتیں بتائی ہیں، میں تجھے اپنے دادے کی سخاوت نہیں بتانی، کیونکہ میرے دادا کی سخاوت و عمارت کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا علی کے فضائل نہیں بتانے، کیونکہ میرے بابا کی ذوالفقار کی چھنکار کو تو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ حسن فرماتے ہیں میں حسن تیرے اس بڑے دربار میں بلند آواز سے اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں بطول تک کا کردار بلند آواز میں بتاؤں گا کہ میری فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں ماں کا، بولو گے تو لفظ نکلیں گے، فلاں ماں کا یہ کردار تھا، فلاں ماں کا یہ کردار تھا۔ حسن فرماتے ہیں تو اپنی اماں کا کردار میرے کان میں بتاؤ۔ اللہ اکبر، حیدری نوکر ہو گئے۔ حسن فرماتے تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں بتاؤ۔ جاگنا سرکار۔ حسن فرماتے میں حسن ابن علی ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، میں عباس کا بھائی ہوں، میں چاہوں تو مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو دشمنوں سے دربار بھرا ہوا ہے اور علی کا بیٹا دعوے کر رہا ہے مشرق کو مغرب کر دوں، مغرب کو مشرق کر دوں، شمال کو جنوب کر دوں، جنوب کو شمال کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، پہنچ گیا سرکار، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں۔ پنڈال اٹھ کے کیا اڑ کے بھی بولے تو دانت تھوڑی، حسن مولا کا معجزہ بڑا ہے۔ حسن فرماتے ہیں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں۔ حسن مولا دعوے کر رہے تھے، مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا حسن تیرا باپ بھی ایسے دعوے کرتا تھا، کبھی شام بھی یمن ہوا، کبھی یمن بھی شام بنا، کبھی مرد بھی عورت تھی، کبھی عورت بھی مرد بنا۔ مسکرا کے بطول کا بیٹا 500 بندوں کے سامنے اس کی طرف دیکھ کے کہتا تجھے شرم نہیں آئی؟ عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ شرم نہیں آئی؟ مہربانی سرکار، آپ سلامت رہے بھائی جان۔ عورت ہو کے مردوں میں آ گئی۔ جب اس نے اپنے آپ پر غور کیا نا، اس کی پگڑی نہ رہی، اوڑھنی بن گئی، کڑتا نہ رہا، کڑتی بن گئی، یا پھر ایسے کہوں بھائی جان باجی بن گئی۔ اب یوں شرمندہ ہو کے نا دربار سے نکلی، اب تو نکلی ہے نا، جب آیا تھا تو تھا، جب گیا تھا تو تھی، جب بھونکا میرے مرشد حسن کو تو تھا، جب حسن کا جواب سنا تو تھی۔ اب یوں شرمندہ ہو کے دربار سے نکلی، 2-4 قدم چلی، پیچھے سے حسن نے آواز دی رک جا۔ وہیں سے پیچھے دیکھا، حسن عورت تو بنا دی ہے، اب کیا کروں؟ حسن عورت تو بنا دی ہے، اب کیا کروں؟ حسن فرماتے ہیں خوشخبری سن کے چل، تجھے عورت بنا دی ہے، گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے۔ اگلے جملے پہ ہاتھ وہی بلند ہوگا جس کے گھر کا چولہا حسن مولا کی جوتی کے صدقے سے جلتا ہے، دوسرے بندے سے میں داد اور دعا مانگ نہیں سکتا۔ حسن فرماتے تجھے عورت بنا دی ہے، گھر بیٹھی تیری بیوی کو مرد بنا دی ہے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، پورے شام کے لوگ اور جسے حسن نے بد دعا دی تھی اسے لے کے حسن کی بارگاہ میں آئے، ہاتھ بات کے کہنے لگے حسن تو کریم ہے، حسن تیرا بابا کریم ہے، حسن تیرا دادا کریم ہے، حسن تیرا نانا کریم ہے، حسن اسے معافی دو، اسے معافی دو، اسے معافی دو۔ اٹھا جلال کے عالم میں بطول کا بیٹا حسن اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں معافی ملے گی، لیکن کچھ عرصے کے بعد مالک عرصہ کیسا؟ فرمایا ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے، ابھی اس نے ایک بچے کو جنم دینا ہے، وہ نہ لڑکا ہوگا نہ لڑکی ہوگی، وہ مخنث ہوگا جو شام کے بازار میں ناچ ناچ کے کہے گا خبردار علی کی اولاد سے بکواس نہیں کرنی۔ سارے بولو حیدری۔ ٹھیک ہے سامنے محترم